السلام علیکم اینڈ ویلکم ٹو اندر پوڈ کاسٹ. آج کے جو ہمارے گیسٹ ہیں ان کے پروفیشنز بہت ہی ورسٹائل ہیں. ہی ڈیڈ MBBS, ہی از اے CSS آفیسر اور کرنٹلی ہی از سرونگ ایز دی ایڈیشنل سیکریٹری ٹورزم. آج ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہیں آصف نواز. ہم آصف نواز کی میڈیسن اور CSS کی جرنی ڈسکس کریں گے, کچھ ٹپس CSS کی ڈسکس کریں گے, اور اوور آل اٹ از گون بی اے فن کانورسیشن. So thank you so much for coming and joining us. How are you? Thank you very much for inviting me. I'm good. How are you? So how is Gilgit treating you? Treating me really well. اب یہ ہمارے 2 سال ختم ہو رہے ہیں گلگت میں, and it has been great overall. So it's been quite a while آپ گلگت سے ہیں. گلگت میں ہیں, sorry. بالکل جی. We came here, me and my wife both. She is also a CSS officer. Okay, great. ہم لوگ آئے تھے August 23 میں. August. In fact today, as we speak, ہمارے 2 سال پورے ہوتے ہیں. ہم آج کے دن لینڈ کیے تھے 2 سال پہلے گلگت. جی. So you began your career in medicine, landed in CSS. یہ سب کیسے ہوا? Give us a glimpse of your journey. I think just to sum it up in one word, I would say destiny. Okay. It wasn't planned. It wasn't really planned. No, it wasn't planned. I don't have anyone in my family from the civil service. تو ایسا نہیں تھا کہ یہ اینڈ مائی فیملی از فل آف ڈاکٹرز آن دا ادر ہینڈ. تو بہت سارے ڈاکٹرز ہیں میری فیملی میں. تو ان فیکٹ MBBS کرنے کے بعد, ہاؤس جاب کرنے کے بعد, FCPS Part 1 کی ٹریننگ کے دوران, اس کے دوران میں نے CSS کا ایگزام دیا. اور اف آئی ایم ناٹ رانگ, کیونکہ اب تھوڑی سی بات پرانی ہوگی, سو میچ بھی دا ٹائم لائن تھوڑی سی اوپر نیچے ہوگی, لیکن آئی تھنک ہاؤس جاب کرنے کے بعد آئی ٹک دا ایگزام اینڈ دین آئی ٹک FCPS Part 1, اس کی ٹریننگ شروع کی. اور ان دا مین وائل CSS کا انٹرویو دینے کے بعد آئی وینٹ ٹو UK, پلیب کرنے کے بعد. اور یہ سو آئی واز پریکٹسنگ میڈیسن ان UK وین دا فائنل رزلٹ آف CSS کیم آؤٹ. اور پھر میں واپس آ گیا. سائڈ بائی سائڈ. جی, اٹ واز جسٹ چیزیں چل رہی تھی. آئی تھنک آئی واز لکی ریگارڈنگ دیٹ کہ وہ چیزیں ہوتی گئیں اور اس طرح سے. ہاں, کیونکہ یہ بہت ہی دونوں چیزیں بہت ہی مشکل ہیں, سائڈ بائی سائڈ لے کے چلنا. اٹس ویری ڈیفیکلٹ. آئی تھنک آئی ایم لکی ریگارڈنگ دیٹ. وہ ہوتا گیا. ساتھ میں CSS کا یہ تھا کہ آئی واز ویری کلیئر ریگارڈنگ مائی میڈیکل پروفیشن. اس چیز کو لے کے CSS کا ایز آئی سیڈ آئی ڈیڈ ناٹ ہیو اے اسٹینڈرڈ ٹو کمپیئر ٹو, یا مجھے کوئی اتنا زیادہ اس کے بارے میں انفارمیشن بھی نہیں تھی. مائی فادر سیڈ کہ میں تھوڑا سا اس ٹائم پہ آئی واز پولیٹیکلی اویئر. جو CSS میں آپ کو کچھ چیزیں چاہیے ہوتی ہیں, انگریزی لکھنے میں ٹھیک تھا, کچھ میں لکھتا بھی رہتا تھا اس ٹائم پہ. سو مائی فادر جسٹ پرپوز ٹو می کہ آپ یہ ایگزام میں اپیئر ہو جائے. سو اٹ واز اونلی دیٹ این آئیڈیا, اینڈ then we landed up here. And it just happened. It just happened. Yes. It happened. So as I said, I think destiny is one word to go by اس پوری سچویشن کو لے کے. Okay, great. تو بہت سے لوگ جو ہیں they want to pursue CSS یا کرنا چاہتے ہیں, اس فیز میں بھی ہوں گے. So I really want to talk about the tips, کیونکہ یہ بہت امپورٹنٹ چیز ہے. تو آپ CSS کے لیے کیا میجر ٹپس دینا چاہیں گے, کس کو کرنا چاہیے, کس کو نہیں کرنا چاہیے, تو وہ ساری ٹپس کیا ہیں؟ آئی تھنک ایک تو وین پیپل آسک می دس آن انسٹاگرام یا ٹویٹر ایز ویل, سوری ایکس, اس پہ یہ ہے ایکس, یس, اس میں یہ ہے کہ ون تھنگ بہت سارے لوگ جو ہیں میرا خیال ہے وہ ایک CSS کا ایک جو مراج بنا ہوا ہے یا دیر از این امپریشن, اس کے پیچھے آ رہے ہوتے ہیں. دے ڈونٹ ریئلی نو دا ڈیٹیلز آف دا جاب. I always say this, every job is tough. It's not that کہ اگر آپ اس چیز کو چیز کر رہے ہیں کہ یہ ہو جائے گا تو بس پھر آگے کوئی زندگی میں ٹینشن نہیں ہوگی. It's not that. Every job demands hard work. Every job has ups and downs. اس طرح سے it's a job. You really have to see to it کہ اس جاب میں کیا کیا چیزیں ہیں, آپ کے انٹرسٹ کے ساتھ الائن بھی کرتی ہے کہ نہیں. ایک یہ چیز. دوسری آئی تھنک کہ people are just too focused on passing the exam, کہ ان کا پورا جو ہے they're just consumed by this idea کہ ایگزام پاس کس طرح سے کر لیں, کیا ہوگا. since I was the topper of my province KP, تو کئی دفعہ خیبر پختونخوا because I belong to Abbottabad, کئی دفعہ لوگ مجھ سے پوچھتے ہیں کہ ہمیں صرف ٹپس دے دیں کہ ٹاپ کیسے کرنا ہے. the thing is کہ and what my reply usually is کہ CSS کو لے کے ایک تو ایز اے سیڈ کہ آپ کو پروفیشن کو دے کے اٹس ناٹ, یہ ایسا نہیں ہے کہ آپ CSS کر لیتے ہیں تو اس کے بعد یو ڈونٹ ہیو ٹو ڈو اینی تھنگ. آپ بالکل کیپیبل ہیں کہ بھی نہیں اس چیز کو پرسو کر سکتے ہیں کہ نہیں. کیپیبلٹی کی بھی بات آ جاتی ہے, آپ کی ول کی بھی بات آ جاتی ہے. سم پیپل ریئلی وانٹ اے ریلیکس لائف, سم پیپل ریئلی وانٹ سم تھنگ, یو نو. کچھ لوگ فری لانس کرنے میں زیادہ خوش ہوتے ہیں. پیپل ہیو
دیئر پلانز آف جسٹ ٹریولنگ دا ورلڈ, اور اس طرح سے جو آج کل ایک بہت زیادہ جو نومیڈک ایک ورک کلچر آج کل آیا ہوا ہے. سو یو ریئلی ہیو ٹو سی کہ آپ کیا سبسکرائب بھی کرتے ہو اس کی جاب ڈسکرپشن کے ساتھ کہ نہیں. دوسرا, ایگزام کو لے کے میں ہمیشہ یہ بات کہتا ہوں کہ یو ہیو ٹو انجوائے دا پریپریشن. اس کی جو تیاری ہے دیٹ اٹ سیلف از سو ریوارڈنگ. کیونکہ ہم نے جب بھی سی ایس ایس کے بارے میں سنا ہے تو ایک اسٹریس ہی دماغ میں آتا ہے کہ اس بھی اسٹریسفل جو تیاری ہے, اور لوگ اسٹریس اتنا لیتے ہیں کہ آئی نو اے لاٹ آف پیپل جن کے سالہ سال وہ لگے رہتے ہیں کہ ان کی تیاری پوری نہیں ہوئی. دیٹ از واٹ آئی ہیئر کہ تیاری پوری نہیں ہوئی. اس پہ بھی میں بعد میں بات کرتا ہوں جیسے آپ نے ٹپس کی بات کی. لیکن ٹو کمپلیٹ دس پوائنٹ, اس کو لے کے آئی پرسنلی ٹیل ایوری ون کہ سی ایس ایس کی جو تیاری اٹ سیلف ہے, لیکن یو کین نیور بی شیور اباؤٹ دا ریزلٹس. آپ کیا کر سکتے ہیں, یو کین گیو اٹ یور آل, اور اس کے بعد آپ پھر انتظار کریں کہ آپ کے ساتھ ایوری ایگزام ایوری تھنگ ان لائف آئی تھنک لک کی تو ہر سچویشن ہر چیز میں ہوتا ہے جی. تو آئی تھنک اس پہ کہ ٹو بی ٹو ہارڈ پریسڈ آن دس کے پاس کیسے کریں یا پوزیشن مارکس کیسے لیں. سی ایس ایس کی جو تیاری ہے اٹ از آئی اوپننگ. اس میں اتنا کچھ بیکاز آئی ایم اے ڈاکٹر, بہت ساری چیزیں تیاری میں ایسی تھیں جو مجھے بالکل پتہ ہی نہیں تھی. آپشنل سبجیکٹس تو بالکل میرے لیے بالکل ہی جیسے شروع میں تو آپ کو راکٹ سائنس لگتی ہے کہ کیا باتیں ہو رہی ہیں, کیونکہ ظاہر ہے آپ یو آر ہر پروفیشن کیسے ہوگا, یو آر مور ان ٹیون ٹو واٹ یو ہیو بین اسٹڈی. تو جب آپ یہ والی تیاری شروع کرتے ہیں اینڈ دیر سو مچ ٹو لرن اینڈ سو مچ ٹو کور, اور یہ آئی تھنک اٹ ریئلی براڈنس یور ہورائزن. آپ کو چیزیں بہت بہتر پتہ چل جاتی ہیں. اینڈ آئی تھنک ایجوکیشن ریگارڈلیس آف دا آؤٹ کم, ایجوکیشن از این اینڈ ان اٹ سیلف. ایجوکیشن اگر آپ کو کسی چیز سے لرننگ اٹ سیلف از کوائٹ سم تھنگ, تو اس کا جو رزلٹ ہے چاہے وہ پیپر پاس کرنا ہو یا ہو, تو ایسے دس از سم تھنگ وچ آئی ریئلی ریکمینڈ کہ آپ تیاری کو اگر انجوائے کر رہے ہیں, اف یو آر جسٹ یو نو انجوائے دا پریپریشن فیز. بالکل جی, اس کو جب آپ کریں تو آئی ریئلی ہوپ کہ آپ کا ایگزام بھی کلیئر ہو جائے. لیکن اگر وہ نہیں بھی ہوتا سو یو آر وے بیٹر دین یو ور بفور اسٹارٹنگ دا پریپریشن. آپ نے اتنی چیزیں سیکھ لی ہیں بالکل جی بالکل. دوسرا جو ہے اس میں آئی تھنک ٹپس کو لے کے آئی تھنک دس از دا بیسک تھنگ آئی وانٹ ٹو ٹاک اباؤٹ. اس کے بعد یہ ہے کہ ڈیٹیل میں جب آپ نے جانا ہے تو تیاری کس طرح سے کرنی ہے یہ وہ, اس کے لیے پھر دیر آر دا پلیٹ فارم جس کے بارے میں بات کرتا بھی رہتا ہوں اس کو لے کے کہ آپشنل سبجیکٹس پہلے کر لیں, کمپلسری بعد میں کر لیں, ریڈ گڈ میگزینس اس طرح سے کریں. اپنی انفارمیشن کو آپ یو ریئلی ہیو ٹو ڈو انالیسز آف ایوری تھنگ. ایک اور سی ایس ایس کی بڑا جو ایک ڈفرینس ہے اس ایگزام میں کمپیئر ٹو, جیسے آپ نے شروع میں بات کی کہ میں نے کافی ایگزام دیے ہیں, سم ٹائمز آئی تھنک آئی ایم این ایگزام اسپیشلسٹ. اس کو لے کے آئی تھنک اس میں جو ایک بڑی ڈفرینٹ بات ہے وہ یہ ہے کہ اس میں یو ریئلی ہیو ٹو بی ویری انالیٹیکل. تو یہ بھی دس از آلسو ویری انٹرسٹنگ کہ یہاں پہ یو ریئلی ہیو ٹو فارم یور اوپینینس بیسڈ آن دا نالج یو ہیو. کچھ ایگزامز ایسے ہوتے ہیں, جیسے میں اگر میڈیسن کی بات کروں, اٹ از جسٹ یور نالج ٹیکنیکلی, ٹھیک ہے, آپ کے پاس آ جائے گا, پیشنٹ کے سمٹمز لکھے ہوئے ہوں گے اور آپ سے ڈائگنوزز پوچھی جائیں گی, جسٹ رائٹ کے ڈائگنوزز آپ کی پر. دیٹ از آلسو انالیٹیکل بٹ آن ویری اسمال لیول. آپ کو مطلب اٹس ویدر یو نو اٹ اور یو ڈونٹ. سی ایس ایس میں ایسا نہیں ہے. اور دوسری بات, جیسے آپ نے کہا کہ لوگ اتنے اسٹریس میں ہوتے ہیں, سب کچھ کر رہے ہوتے ہیں, اس کے لیے یہ ہے کہ سم پیپل ریئلی وانٹ ٹو ڈو اے پرفیکٹ تیاری آف سی ایس ایس, کہ ہمیں سب کچھ آئے گا, ہم تب پیپر میں اپیئر. اب اس کے لیے وٹ آئی آلویز گیو دس ایگزامپل کہ کشمیر ایشو پہ اگر ہم بات کریں, کشمیر ایشو آپ کے 12 پیپرس میں سے ایک پیپر کا صرف ایک ٹاپک ہے ٹیکنیکلی, اینڈ دیٹ اٹ سیلف از سچ اے بگ ایشو کہ اس کے اوپر کتابیں لکھی جا چکی ہیں, تھیسس ہو چکے ہیں, کیا کچھ بہت کام. تو اگر آپ اس لیول پہ جا کے تیاری کرنا شروع کریں گے تو پھر تو دیر از نو اینڈ ٹو اٹ, پھر تو آپ ایک ٹاپک بھی شاید ختم نہیں کر سکیں گے. سو آئی تھنک اٹس ریئلی امپورٹنٹ ٹو ہیو یور اون بلائنڈرز ان پلیس سی ایس ایس کو لے کے, کہ اتنا ہے جو میں کر سکتا ہوں. یہ اسٹینڈرڈ یہ ہے کہ کسی بھی چیز کے بارے میں آپ ہر اینگل سے بات کر سکیں. اٹس ویری امپورٹنٹ ان سی ایس ایس. کئی جگہوں پہ ایسا ہے آلسو. آئی تھنک ہمارا تھوڑا سا ایک سائیکی بھی اس طرح کی بنی ہوئی ہے کہ وی آر ویری ریجڈ ٹو ادرز اوپینینس. آئی فیل دیٹ آئی کوڈ بی رانگ. اوروں کے اوپینینس کو انٹرٹین کرنے کی سبسکرائب بالکل نہ کریں. ابھی کی بہت ہی بیسک پریکٹس بن گئی ہے, بن چکی ہے. ہم نہیں کرتے ہیں کیٹر, بالکل بھی نہیں کرتے جی. اور اگین یو گائز آر ڈوئنگ اے گریٹ جاب رننگ دس. اور یہ لیکن آپ سوشل میڈیا پہ بھی جو کامنٹس دیکھتے ہیں, آئی تھنک اس کے بعد جی آئی تھنک پیپل are generally critical of, I know social media is not a very good representation of what happens in real life, لیکن شاید it's easy to be critical, شاید it's easy to be negative. تو بہت سارا وہ چل رہا ہوتا ہے اس چیز کو لے کے. سو سی ایس ایس میں جو چیز ایک بڑی لازمی ہے وہ یہ ہے کہ ایون اف یو ڈونٹ سبسکرائب ٹو یور اوپینین, آپ جو بات کریں میرے اوپر لازم نہیں ہے کہ میں اس بات کے ساتھ اگری کروں, لیکن یہ میرا فرض بنتا ہے کہ میں انٹرٹین کروں. آئی کین جسٹ یو نو
اگری ٹو ڈس ایگری میں بھی کہ آپ جو کہہ رہی ہیں اپنے اینگل سے اپنے ایکسپیرینس پہ ٹھیک کہہ رہی ہوں گی, میں اپنی بات ٹھیک کہہ رہا ہوں. تو سی ایس ایس کی انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ اس کی جو تیاری ہے اس میں یہ ہے کہ آپ کو یو ریئلی ہیو ٹو اوپن یور مائنڈ. آپ کو سارے کے سارے اینگل سے جب چیز کو انالائز کر رہے ہیں تو آپ کو دوسروں کا ویو بھی, نو میٹر ہاؤ مچ یو ڈونٹ لائک دا ویو ٹیکنیکلی, آپ کو اس کو بھی پڑھنا ہے, سمجھنے کی کوشش کرنی ہے کہ بات کیوں کر رہے ہیں, کدھر سے کرنے, اس چیز کو بھی آپ نے انالائز کرنا ہے. بالکل جی جی جی. اور بالکل, اور کئی دفعہ جب انالائز کرتے ہیں دوسرے پوائنٹ آف ویو کو تو یو ریئلائز کہ دیر از سم تھنگ دیئر وچ ہولڈس some value. So that challenges your جو آپ کے ایک پری کنسیوڈ نوشنز ہیں. So I think that learning process of learning and then unlearning and relearning maybe that's very interesting. So there is this motivation آپ کی بات سے کہ even if چلیں کلیئر نہیں ہوتا اتنا کچھ سیکھ لیا آپ نے. بالکل, اور دیکھیں جو آپ سیکھتے ہیں, آپ کی جیسے کہتے ہیں کہ محنت رائے گا نہیں جاتی, آپ جو سیکھتے ہیں یو آر لرننگ, یور ایجوکیشن نیور گوز ٹو ویسٹ. تو آپ کو نہیں پتا کہ جیسے میں نے شروع میں ڈیسٹنی کی بات کی, آپ کو نہیں پتا کہ وہ کس جگہ پہ آپ کے کام آئے گی جو آپ نے چیز سیکھی, اور کام ہمیشہ آتی ہے. آج کل خاص طور پہ دس از سچ این انفارمیشن سیوی ورلڈ آج کل, تو آپ کی لرننگ کین نیور گو ٹو ویسٹ. جی ایگزیکٹلی, وہ کہیں نہ کہیں یوز ہو جائے گی. بالکل بالکل جی. سو کمنگ ٹو یور ورک جو بیسیکلی ابھی آپ کر رہے ہیں, جس چیز میں آپ سرو کر رہے ہیں, ٹورزم. ٹاک اباؤٹ ٹورزم. فرسٹ ویل ٹاک اباؤٹ دا چیلنجز اینڈ دین ہم اس کو کیسے ٹیکل کر سکتے ہیں ٹورزم میں چیلنجز جو ہیں, اینڈ دین پلیز ٹیل اس اباؤٹ کہ کلائمیٹ چینج کا کتنا زیادہ امپیکٹ ہوا ہے ٹورزم پہ اسپیسیفکلی گلگت بلتستان. جی دیکھیں, اٹس یہ بڑا ایک پریسنگ سوال ہے جو آج کل ہر جگہ پہ کیا بھی جا رہا ہے, اس کے بارے میں بہت بات ہو رہی ہے. جس ڈپارٹمنٹ میں آج کل کام کر رہا ہوں, ٹورزم ڈپارٹمنٹ, I also want to say it کہ میں جو بات یہاں پہ کر رہا ہوں that's my personal opinion, that's not the official stance of the department, just to be clear. لیکن ظاہر ہے because I worked there for a while اور وہ سارے ایشوز کے I have dealt with them first hand. ایک چیز which I feel is that promotion گلگت بلتستان کی بہت ہو چکی ہے. Promotion, and I say this as an outsider as well کیونکہ میں یہاں سے belong نہیں کرتا. Everyone knows about گلگت بلتستان, ہر ایک کو پتہ ہے. ان فیکٹ میرا خیال ہے کہ جو پاکستان کا فیس آف ٹورزم بنا ہوا ہے دیٹ از گلگت بلتستان. آپ جہاں بھی دیکھیں انٹرنیشنلی سب کچھ, تو یہ آپ کے پہاڑ اور یہاں کی ہی جو ریپرزنٹیشن ہے وہ اسی چیز کو لے کے ہوتی ہے. بالکل. اب اس کو لے کے آئی تھنک although that is the mandate of the department to promote tourism, لیکن ہم لوگ اب کئی دفعہ یہ بات کرتے ہیں کہ پروموٹ اتنا ہو چکا ہے کہ ہم اس میں اگر ایکٹیو ایفرٹ نہ بھی ڈالیں تو وی آر گڈ ٹو گو. تو وی آر اسٹیبل ناؤ. بالکل, وی آر اسٹیبل ناؤ, وی آر ان فیکٹ اسٹیبلٹی سے بھی اوپر نکل چکے ہیں. جی جی. زیادہ ضرورت جس چیز کی ہے دیٹ از ریگولیشن ناؤ, ریگولیٹ کرنے کی بات. آئی نو دیر از اے اوپینین آن دیٹ ایز ویل کہ آپ گورنمنٹ کی انٹرفیئرنس زیادہ نہیں ہونی چاہیے, آپ چھوڑ دیں چیزیں, جیسے ہم فری مارکیٹ کی بات کرتے ہیں کہ چیزیں خود سے اپنا ایک ایکویلیبریم کی طرف آ جاتی ہیں. ریگارڈنگ ٹورزم ان گلگت بلتستان آئی ڈونٹ بلیو دیٹ. آئی تھنک ہمارا بہت سارا جو اب کام ہے وہ ریگولیشن کو لے کے. اب جیسے ابھی آپ نے ریسنٹلی دیکھا ہوگا کہ ہنزا میں جو نئی کنسٹرکشنس پہ پابندی لگی, ہمیں پتہ ہے کہ کنسٹرکشنز جو پہلے ہوئیں دے ہیو ناٹ بین ویری کائنڈ ٹو دا انوائرمنٹ. گلگت بلتستان کی ایک اور بات یہ ہے کہ اتنا ایک جو ٹرمینالوجی بار بار یوز کی جاتی ہے کہ سینسٹیو ایکو سسٹم, اٹ از سچ این سینسٹیو ایکو سسٹم کہ اس کو لے کے آپ کہیں اور کے بنے ہوئے رولز یا پالیسیز یہاں پہ آپ اٹھا کے اپلائی نہیں کر سکتے. یو ریئلی ہیو ٹو سی دا اسپیسیفک ڈائنامکس آف دس ریجن, اور اس کی جو ڈائیورسٹی ہے, اور جسٹ ناٹ کلائمیٹ چینج پہ بھی بات کروں گا, لیکن آئی تھنک اوور آل جو ٹوریزم کا ایک امپیکٹ ہے, whether it's on the culture of Gilgit Baltistan, because all the districts here have very distinct cultures also. تو ان کا جو اپنا ایک روایات چلتی آ رہی ہیں, جس طرح کے بلیف سسٹمس چلتے آ رہے ہیں, پھر اس کے ساتھ آپ کی جو نیچر کی ساری چیزیں ہیں, جو وائلڈ لائف ہے یہاں پہ, all of that is I think اس کو بڑا دیکھنے کی ہمیں بیلنس کرنے کی ضرورت ہے کہ ٹورسٹ آ رہے ہیں, that is something which you know آپ لوگ بھی اس کو پروموٹ کریں گے, لوکلس بھی کریں, everyone wants کہ ٹورزم انڈسٹری جو ہے وہ تھرائیو کرے, لیکن ظاہر ہے ہمیں اس کے ساتھ باقی چیزوں کو بھی دیکھنا ہے کہ ایٹ واٹ کاسٹ از اٹ تھرائیونگ. تو اس کے لیے ڈپارٹمنٹ کا بھی یہ ہے. ابھی انفیکٹ یو گائز ور آر پارٹنرس, ہم نے ایک ایونٹ بھی کیا تھا ٹورزم ڈپارٹمنٹ نے, پیکس اینڈ پاتھ ویز. اس کا مقصد بھی یہی تھا کہ ہم لوگ سب اسٹیک ہولڈرس کو بٹھا کے اب بات کریں
کہ ڈپارٹمنٹ ریونیو بھی اب جنریٹ کر رہا ہے, پروموشن بھی بہت ساری ہو چکی ہے, سب کچھ. اب جب ہم فیوچر پلاننگ کی بات کرتے ہیں, جو آپ نے سوال پوچھا, اس کے لیے اٹس ویری اسینشیل کہ جو اسٹیک ہولڈرس ہیں, اینڈ ناٹ دا لیسٹ پیپل آف جی بی, دے آر ویری امپارٹنٹ پارٹ آف دس. میں اسٹیک ہولڈر سے صرف آپ کے باقی ادارے یا باقی آپ کی کچھ سیکٹرز یا ان کی بات نہیں کر رہا تھا. دا پیپل ہو شوڈ بی ایٹ دا فور آف میکنگ دس پالیسی, کیونکہ دے آر دا ونس بینگ پرائمرلی افیکٹڈ. اب اس کو لے کے اوروں کے اوپینینس, اوروں سے سیکھنا, میوچل لرننگ, کوآپریشن, آئی تھنک دیٹ از ویری اسینشیل. کئی جگہ پہ جو آپ کی پالیسی بیہائنڈ کلوز ڈورز ایک ویکیوم میں بیٹھ کے بن رہی ہوتی ہے, آئسولیشن میں بن رہی ہوتی ہے, گلگت بلتستان کا ٹورزم وہ افورڈ نہیں کر سکتا. وی ریئلی ہیو ٹو انگیج ود ایوری ون. ہم پوچھیں, وہ ہمیں بتائیں, ہم سیکھیں, ہم ان کو ٹھیک کریں, وہ ہمیں ٹھیک کریں, بوتھ ویز اس طرح کے, کہ ایک پراپر آپ کا وہ اس طرح کا ایک فیڈ بیک میکینزم چل رہا ہو, ایک لوپ میں ساری چیز چل رہی ہو. اب اس کو لے کے ڈپارٹمنٹ کچھ چیزیں ہیں جو کر رہا ہے, جیسے ہم لوگ بلڈنگ کوڈس پہ کام کر رہے ہیں آج کل. وی ریئلی وانٹ کہ جس طرح سے کنسٹرکشن یہاں پہ لگاتار ہو رہی ہے, میں خیبر پختونخوا سے بلانگ کرتا ہوں, تو جیسے ہماری جو گلیات کا ریجن ہے, نتھیا گلی, ڈونگا گلی, ان میں بھی ہم نے دیکھا کہ اس طرح سے افیکٹس بہت اچھے نہیں ہوئے جو کنسٹرکشن آپ کی بے درہ قسم کی ہو گئی. اس کو لے کے وی ریئلی وانٹ کہ بلڈنگ کوڈس ہم یہاں پہ لے کے آئیں, جس میں جو بھی نئی کنسٹرکشن ہو اس کا پراپر اپروول کا ایک میکینزم ہو, اور وہ جو کنسٹرکشن ہے نہ صرف وہ ایکو فرینڈلی ہو, لیکن وہ جو لوکل جو مٹیریل یوز ہوتا ہے, جو لوکل ایک فساڈ بنتا ہے ان کا, اٹ شوڈ سبسکرائب ٹو دیٹ, اس طرح سے ہماری ہو. تو اس پہ کام ہو رہا ہے. ساتھ میں ہم لوگ ایک اور ہمارا پائپ لائن میں چل رہا ہے, ہم نلتر کو, وچ دا پلان از ٹو انکلوڈ مور پلیسز ایونچولی, لیکن ہم نلتر کو ایک ماڈل ٹورسٹ ڈیسٹینیشن کے طور پہ لے کے آئیں. اس میں ہمارا یہ ہے کہ اٹس اے ملٹی پرانگ اسٹریٹجی, کہ اس میں ہم کیا کیا کریں گے. اس میں ہم ٹورسٹ کنٹرول کا بھی میکینزم ہوگا, اس میں جو آپ کی گاڑیاں جتنی انٹر ہو سکتی ہیں نہیں ہو سکتی ان کا بھی میکینزم ہوگا, ٹریفک پولیس سارا جو کرے گی اس کا ہوگا, ویسٹ مینجمنٹ اسپیسیفکلی اس میں ایک بہت ایک امپورٹنٹ اس میں اس کا آنسر ہوگا. تو یہ والی کچھ چیزیں ہیں جو ہم کر رہے ہیں. اس کے علاوہ کچھ چیزیں یہاں پہ پھر ایسی بھی ہیں جن کو اگین ریگولیٹ کرنے کی, جیسے ایڈونچر اسپورٹس جو ہیں گلگت بلتستان میں. جیسے ہم ٹورزم کی بات کرتے ہیں تو ایڈونچر اسپورٹس بھی ہم لوگ, کیونکہ ڈپارٹمنٹ ڈیلز ود ٹورزم, اسپورٹس, کلچر, میوزیمز اینڈ آرکیولوجی, وہ بھی ہمارے ہی مینڈیٹ میں آتا ہے. اس کو لے کے وی ریئلی وانٹ تھنگس ٹو بی ایزیئر فار دا پیپل ایز ویل. اور ہمارے پاس پھر جب چیزیں آسان ہوں گی, جیسے ہم نے اب ڈیجیٹائز کیا اپنا, جو بھی آپ کے ہوٹلز ہیں, ریسٹورینٹس ہیں, ٹریول آپریٹرس ہیں, ٹور گائیڈس ہیں, ان کی ہم نے پہلے بڑا مسئلہ ہوتا تھا کہ کاغذی کارروائی کر کے ان کی اپلیکیشن. سو وی ہیو میڈ اے نیو ویب سائٹ جس کو ہم لانچ کر چکے ہیں. دے کین اپلائی اینڈ گیٹ ایوری تھنگ آن لائن, پیمنٹ بھی وہیں پہ آپ کی ہو جائیں گی سب کچھ. اینڈ وین ڈیجیٹائزیشن ہیپنس تو اس کی آئی تھنک اکاؤنٹیبلٹی یا اس کا ہمارے پاس ریکارڈ کیپنگ بھی بہتر ہو جاتی ہے. تو ہماری پالیسی میکنگ بھی اس طرح سے بہتر انفارم ہو سکتی ہے, انسٹیڈ آف ڈگنگ آؤٹ دا فائلس کہ کیا ہوا, کدھر گیا سب کچھ. اف یو ہیو اے پورٹل جہاں پہ ہمارے پاس بھی ایکسیس ہے کہ کیا ہو رہا ہے, کس طرح سے ہو رہا ہے, اس چیز کو ہم بہتر کر سکتے ہیں. آئی تھنک آئی ہیو اسپوکن ٹو مچ آن اٹ, لیکن کیونکہ یہ ایشو جو ہے اٹس سو امپورٹنٹ, تو میرا یہ خیال ہے کہ اس کو لے کے, اور کلائمیٹ چینج پہ جیسے آپ نے بات کی, گلگت بلتستان میں دیکھیں کلائمیٹ چینج کا تھوڑا سا یہاں پہ مسئلہ میرا پرسنل ویو یہ ہے, وہ یہ ہے کہ یو کین ناٹ ایون پریڈکٹ اٹ. یہاں پہ جو آپ کی ویدر فور کاسٹ ہے, یو کین ناٹ گو بائی دیٹ. ان مائی 2 years اٹ ہیز نیور ٹولڈ می دا ٹروتھ کہ کل بارش ہوگی یا دھوپ ہوگی. ایون میں کل سے دیکھ رہی ہوں, میرے فون پہ آ رہی ہے کہ نوٹیفیکیشن بارش ہوگی, بارش ہوگی, بارش ہو نہیں رہی ہے. گلگت میں بارش نہیں. جی جی بالکل, یہی میرا پوائنٹ ہے. اور اس کے علاوہ آپ کو دیکھیں فور کاسٹ پہ ٹھیک ہے, مے بی اٹس as I said it's not reliable here, and which is again a peculiarity of Gilgit Baltistan. آپ انٹرسٹنگلی باقی جگہوں پہ جائیں تو you can actually plan according to the forecast جو آپ کو مل رہی ہے. یہاں پہ accurate ہوتی ہے, to a great extent accurate ہوتی ہے, یہاں پہ نہیں ہے. دوسری یہ بات ہے کہ جو بابو سر میں بھی تھک کے مقام پہ جو ایک حادثہ ہوا, سانحہ ہوا, اس میں ایک کلاؤڈ برسٹ ہو جانا اور یہ گلوف کے انسیڈنٹس ہو جانا, یہ تو ایسی چیزیں ہیں جو انٹرنیشنلی اگر کچھ ہوں گے تو مجھے ان کے بارے میں آئی ایم ناٹ ویل انفارم, لیکن آپ کے پاس یہاں پہ وی ڈونٹ ہیو میکینزم ٹو فورکاسٹ دوز تھنگز ایز ویل. دے آر جسٹ زلزلوں کی طرح, ارتھ کوئکس کی طرح, دے آر تھنگز جو کبھی بھی ہو سکتے ہیں. اب اس کو لے کے آئی تھنک جو ریزیلینس والا ہے, ہم نے اس پہ پھر کام شروع کرنا ہے کہ ہم ریزیلینٹ کریں اپنے اسٹرکچرس کو, اپنی انوائرمنٹ کو, ان سب چیزوں کو. اور وہ ظاہر ہے گلگت بلتستان جیسے علاقے میں وچ از سو ڈائیورس اینڈ آلسو ان پلیسز اے ویری رف ٹیرین, یہ اتنا آسان علاقہ نہیں ہے. اس میں ظاہر ہے ٹیکس اے لاٹ آف ایفرٹ, اٹ ٹیکس اے لاٹ آف انٹلیکچولائزنگ تھنگس, اور ان پہ کام کر کے. سو آئی تھنک آئی پرسنلی فیل کہ گلگت بلتستان کے جو لوگ ہیں, آئی فائنڈ دا یوتھ ہیئر ویری امپریسو.
they are very sure about what should happen. That is a very good thing. یہاں پہ لوگوں کو they are very well informed, ان کو پتہ ہے کیا ہونا چاہیے کیا نہیں. Although again as I said, I might not agree with their opinions all the time, لیکن it's very good to see that people really own this place, and they are very clear کہ this is what should happen, اور یہ آپ کو اس طرح سے کرنا چاہیے اور ہم مل کے آپ کے ساتھ کریں گے, which is very important. مشورے دینے کو ہر کوئی تیار ہوتا ہے, لیکن when people come to you and say, مجھے اپنے آفس میں a lot of young people جو KIU سے پڑھے ادھر سے, مطلب میرے پاس آ کے وہ یہی کہہ رہے ہوتے ہیں کہ ہم اس میں کام کر رہے ہیں, وی ڈونٹ ایون وانٹ منی فرام دا گورنمنٹ اور دا ڈپارٹمنٹ, وی جسٹ وانٹ ٹو ورک وتھ یو. اس پہ ہم کام کرتے ہیں. ہم نے جتنے بھی ایونٹس کرائے, ہم لوگ کچھ کیلنڈر ایونٹس کراتے ہیں, سرفرانگا, شندور, ونٹر فیسٹ, سب کچھ. ہمیں اتنے اسپانسرز ملتے ہیں ہر ایونٹ میں, اور اسپانسرز میں اٹس ناٹ دیٹ کہ وہ بڑا کوئی ایلیٹ قسم کا کام کریں. ہمارے ساتھ وہ کچرا اٹھانے میں بھی تیار ہوتے ہیں کہ آپ نے ایونٹ کر لیا, ٹھیک ہو گیا, اس سے پروموشن کو کچھ ہو گیا وہ, لیکن لیٹس آل گیٹ آر ہینڈز ڈرٹی. دس از ویری انٹرسٹنگ. سو آئی تھنک دس وڈ بی دا اوور ویو آف واٹ آئی تھنک اباؤٹ دا سچویشن. کیونکہ یہ دونوں ٹاپکس, ٹورزم اینڈ کلائمیٹ چینج, یہ بہت براڈ ٹاپکس ہیں, تو ان پہ اگر ہم بات کریں تو بہت زیادہ بات ہوگی. ایک چیز جو میں بولنا چاہتی ہوں ادھر, یہ کہ جو ٹورزم کی ہم نے بات کی, تو آئی تھنک ٹورزم میں جو آؤٹ سائڈر آ رہا ہے, ٹورسٹ, اس کی رسپانسبلٹی بہت بڑی رسپانسبلٹی, ٹھیک ہے. تو جو ٹورسٹ آ رہے ہیں, بہت سی ویڈیوز بھی وائرل ہوئی ہوں گی, آپ نے بھی دیکھا ہوگا کہ آپ جو ہیں نیشنل پارکس میں اینیملس کو چیزیں دے رہے ہیں, یو ڈونٹ نو, آپ نے جانا ہے تو بیہیو کیسے کرنا ہے. بہت سی ویڈیوز ہم نے دیکھی ہیں. تو اس چیز پہ جو ٹورسٹ کی رسپانسبلٹی ہے, اس پہ آپ کیا کہنا چاہیں گے کہ ہمیں کچھ کام کرنا چاہیے ٹو اویئر دیم, اور ڈیفینیٹلی ان کو بھی کچھ ریسرچ کر کے آنا چاہیے گلگت بلتستان میں. تو ایز اے ٹورسٹ آپ اس پہ کیا کہیں گے؟ جی, ایک چیز وچ مائٹ بی اے لٹل کنٹروورشل آف این اوپینین, اگین مائی پرسنل ویو, گلگت بلتستان از ناٹ اے چیپ ڈیسٹینیشن فار پیپل ٹو کم. جب آپ آتے ہیں باقی ملک سے, تو اٹس کوائٹ این ایکسپینسو ڈیسٹینیشن, بہت کاسٹلی پڑتا ہے ٹریولنگ کاسٹ, یہاں پہ اسٹے کرنا, سب کچھ. سو I think when people spend that amount of money, they feel they are entitled to do whatever they want. Yes. I've heard this opinion from people. اور یہ چیز, سوری میں آپ کو کٹ کر رہی ہوں, یہ چیز ہر جگہ ہے کہ اگر ہم پیسے دے رہے ہیں تو ہمارا کام ہم سب سے آگے ہوں گے. یہ چیز تو ہر سچویشن میں ہم لوگ جب کئی دفعہ ملک سے باہر جاتے ہیں تو وہاں پہ وی آر لائک اتنے پیسے دے کے آئے ہیں, تو اب ہمارے پیسوں اس کے عوض ہم لوگ کسی ذمہ داری سے مبرہ ہو گئے. ٹھیک, آئی تھنک دس از سم تھنگ وچ وی ریئلی نیڈ ٹو گیٹ ایٹ. اب آپ جو بات کر رہی ہیں, دیکھیں, اب آئی ڈونٹ تھنک کہ یہ وہ چیزیں ہیں جو لوگوں کو نہیں پتہ. آلدو دا ڈپارٹمنٹ اٹ سیلف, ہم لوگ اپنے فیس بک سے سب کچھ, آپ ہمارے جو پارٹنرز ہیں, ہم سب لوگ یہ بات بہت دفعہ کر چکے ہیں. کل انفیکٹ آئی واز ان ریڈیو پاکستان گلگت کا جو اسٹیشن ہے, وہ بھی یہی بات کر رہے تھے. انہوں نے بھی یہی مجھ سے سوال پوچھا تھا کہ انہوں نے کہا ہم اتنی آگاہی دیتے ہیں, ہم لوگوں کو بتاتے ہیں کہ یہ مت کریں, یہ مت کریں. آئی پرسنلی فیل کہ دیکھیں یہ ایسی چیزیں نہیں ہیں جو لوگوں کو نہ پتہ. ٹھیک ہے, ہمارے گھروں میں ہمیں یہ سکھایا جاتا ہے کہ ہم نے کچرا نہیں پھیلانا. دیز آر تھنگس جو انکلکیٹ ہمارے کلچر میں کی جاتی ہیں, ہمارے گھروں میں بیسک چیزیں ہیں. بالکل, مطلب دس از ناٹ سم راکٹ سائنس کہ آپ باقی اس پہ آپ کو پراپر کوئی ریسرچ کرنی پڑے یا آپ کو اس طرح سے. اٹس ناٹ دیٹ, اٹس ویری سمپل. کچرا سب کو پتہ ہے کہ کچرا پھیلانا بری بات ہے, سب کو پتہ ہے. سب کو پتہ ہے کہ جو جانور ہیں, ہمارا دین بھی یہی کہتا ہے سب کچھ, کہ جانوروں پہ آپ ظلم نہیں کر سکتے. یو کین ناٹ پلے اراؤنڈ ود دیم. سب کو یہ پتہ ہے کہ آپ جا کے اوروں کے گھروں کے جو درخت لگے ہوئے ہیں یا اوروں کے اس میں آپ ان سے جا کے ٹہنیاں پوری نہیں توڑتے, آپ پھل بھی نہیں توڑتے اگر آپ کو اجازت, یہ سب کو پتہ ہے. بٹ دا تھنگ از وین پیپل کم ہیئر, ایک اور بات اس میں ایڈ کرنا چاہوں گا کہ یہ بھی سب کو پتہ ہے کہ جیسے گلگت بلتستان کے کچھ علاقے آر مور لبرل دین مینی پلیسز ان دا ریسٹ آف دا کنٹری. ان کو بالکل یہ بھی پتہ ہے, سب کو پتہ ہے کہ آپ کسی بھی بندے کو آپ آوازیں نہیں کر سکتے, یہ بری بات ہے, آپ نہیں کرتے. یہ سب چیزیں سب کو پتہ ہیں. ٹھیک ہے, یہی کام آپ اپنے محلے میں جا کے نہیں کریں گے. لیکن وین یو کم ہیئر اینڈ وین یو اسپینڈ منی, آئی تھنک یو جسٹ گیٹ اے سینس آف انٹائٹلمنٹ. اب وہ جو انٹائٹلمنٹ ہے اس کو کاؤنٹر کرنا, اف یو وانٹ ٹو آسک می کہ میرے پاس کوئی ون اسٹاپ اس کا سولوشن ہے, میرے پاس نہیں ہے. اس کو لے کے ہم لوگ کرتے ہیں جو ہمارا فرض بنتا ہے, ہم لوگ وہ کرتے رہتے ہیں. بالکل, ہم لوگ نہ صرف آگاہی کرتے ہیں لیکن اس چیز کو لے کے. اب یہ ریسنٹ ایک انسیڈنٹ جو ہوا کہ آپ نے ظاہر دیکھا ہوگا کہ ہنزا میں وہ جو راکس ہیں وہاں پہ جا کے کسی نے اپنی مخطاطی کر دی, جی نام لکھا تھا, سب کچھ. دیکھیں, ہم اپنے گھروں کی دیواروں پہ تو نام نہیں لکھتے ہیں اس طرح سے. آپ کو کیوں لگتا ہے کہ آپ یہاں آ کے لکھیں گے؟ No one wants to remember you by that time. اگر آپ وہاں پہ کوئی تاریخ رقم کر رہے ہیں اپنا نام لکھ کے کہ آپ اس سن میں یہاں پہ آئے تھے, no one cares about that. Please don't do that.
اب اس کو لے کے جب آگاہی فیل ہوتی ہے تو پھر دوسرا طریقہ سرکار کے پاس یا لوگوں کے پاس, کمیونٹی بھی یہاں پہ بہت اسٹرانگ ہے ان چیزوں پہ, وہی بنتا ہے کہ آپ ان کو پینلائز کریں, آپ ان کو پنش کریں اس چیز کے لیے, وہ سب کچھ کریں. وہ آپ کرتے ہیں, دیٹ از مے بی سکسیزفل, لیکن اس پہ ایک اور اوپینین آتا ہے کہ نہیں, دس از ناٹ اے ڈیٹرنٹ, اس سے کوئی فرق نہیں پڑے گا, یہ نہیں ہوگا. تو ایگزیکٹلی کس چیز سے فرق پڑے گا وہ آئی ڈونٹ ہیو دا آنسر ٹو دیٹ, لیکن اس پہ ہم لوگ صرف یہی کر سکتے ہیں کہ اپنی کوششیں جاری رکھیں, لوگوں کو بتانا, اس کے بعد اس پہ ایکشن لینا, اس پہ جو ہے وہ. اور آئی تھنک یہ وہ چیزیں ہیں ایونچولی شاید انکریمنٹلی ان پہ پھر کام ہو سکتا ہے. لیکن اگین دس از ویری سیڈ, اس پہ میرا اوپینین یہ ہوگا کہ دس از اے ویری سیڈ سچویشن, جب یہ ساری چیزیں وہ ہیں جو آپ کو انٹرنسکلی پتہ ہے کہ آپ کو نہیں کرنی چاہیے, آپ پھر بھی جب کرتے ہیں تو پھر آپ کا وہ جو تضاد ہے بٹوین واٹ یو نو اینڈ واٹ یو آر ڈوئنگ, اس کو پھر کوئی اور بندہ آ کے کتنا ایڈریس کر سکتا ہے جب آپ خود نہیں کر رہے اس کو. So I think this is, جی, I think this is a responsibility everyone has on themselves. یہ ایک سیلف رسپانسبلٹی ہے یہ. اس میں I think there's only so much that a third party can help you with. So you have lived here for almost 2 years now. پہلے ایز این آؤٹ سائڈر آپ نے جی بی کو کیسے دیکھا؟ میں اسپیسیفکلی اس لیے ایڈریس کر رہی ہوں کیونکہ ابھی ریسنٹلی گلگت میں جتنے کلائمیٹ کرائسز ہوئے ہیں, جب ہمارے فرینڈز آتے ہیں جیسے پنجاب سے آ گئے یا جہاں کہیں سے بھی, وہ بڑا گلگت کے بارے میں لگائیں گے, خوبصورت جگہ ہے, یہ ہے وہ ہے, پکچرز پوسٹ ہو گئیں. اب جب گلگت اتنے سیویئر کرائسس سے جا رہا ہے, نن آف مائی فرینڈز, کسی نے کچھ نہیں لگایا. سو ایز این آؤٹ سائڈر کیسے گلگت کو آپ نے دیکھا, اور اب جب آپ رہنے لگیں تو آپ گلگت کو کس طرح سے دیکھ رہے ہیں؟ دیکھیں, ایز این آؤٹ سائڈر آئی تھنک we tend to romanticize گلگت بلتستان. we tend to romanticize. بڑی ایک انٹرسٹنگ بات ہے اس میں کہ جب آپ گلگت بلتستان نہیں آئے ہوتے یا آپ باہر سے بیٹھ کے دیکھ رہے ہوتے ہیں, آپ کو گلگت بلتستان کے ڈسٹرکٹس کا بھی نہیں پتہ ہوتا کہ ایگزیکٹلی کیا ہے, آپ کو لٹرلی نہیں پتہ ہوتا کہ ڈسٹینس جگہوں کے بیچ میں کیا ہے. یو وڈ ہیو این آئیڈیا باقی صوبوں کا, آپ کو نہیں پتہ ہوتا کہ چس کردو اور گلگت کتنی دور ہے. سم پیپل ڈونٹ ایون نو وٹ دا کیپٹل آف دس ریجن از. آپ کو نہیں پتہ ہوتا. دوسری ایک تو یہ بات کہ یو ڈونٹ ہیو ایکچوئل انفارمیشن, آپ شاید اس جگہ کے بارے میں زیادہ پڑھتے نہیں ہیں. ایک رومانٹک ایلیمنٹ جو ہے وہ چل رہا ہے. آئی ایم ناٹ سیئنگ دیٹ از رانگ, اس کو لے کے. اور آج کل انسٹاگرام پہ جتنی زیادہ ویڈیوز ہیں گلگت بلتستان کو لے کے, اینڈ دیٹ دا پازیٹیو پارٹ از کہ وہ لوکلز بنا رہے ہیں اور دے آر ریئلی ڈوئنگ اے گریٹ جاب ایٹ اٹ, جس طرح سے پروموٹ کیا جا رہا ہے اور جتنی اچھی وہ ویڈیوز ہیں کوالٹی وائز, کانٹینٹ وائز بھی اس کی. لیکن فلپ سائڈ یہ ہے کہ دیٹ آلسو ایک آپ کو ایک روزی پکچر پینٹ کر دیتی ہے گلگت بلتستان کہ ایوری تھنگ از گڈ ہیئر, بہت خوبصورت ہے, بسائیں اور یہ جی جی بالکل جنت نظیر وادی ہیں اور چلے جائیں اس طرح سے. تو آئی تھنک کہ اس میں وہ ایک جو ہے امیج فار وٹ ایور ریزنس, وہ امیج وہاں پہ جاتا ہے. ایک اور چیز جو یہاں پہ آ کے میں کئی دفعہ بات کر چکا ہوں وہ یہ ہے کہ پیپل فرام دا ریسٹ آف دا کنٹری پروجیکٹ ون امیج آف گلگت بلتستان ٹو دا ہول آف اٹ. I've heard so many people say کہ گلگت بلتستان کی لٹریسی ریٹ تو 90% سے اوپر ہے. ٹھیک ہے, I've heard so many people say ہنزا کی جو ایک ڈائنامکس ہیں اسپیسیفکلی, آئی تھنک دس از سم تھنگ وچ وی آل ہیو ڈیلٹ ود. آپ لوگوں کو بھی اس کے بارے میں آئی تھنک یو ول ایگری ود می آن دس. جو لوگ نہیں آئے ہوتے وہ ہنزا کو پورے گلگت بلتستان پہ پروجیکٹ کر دیتے ہیں کہ دس از ہاؤ گلگت بلتستان از, یا دیٹ از ون اینڈ آف دا اسپیکٹرم. کوئی اور لوگ کسی اور جگہ کو پورے اس پہ کر دیں گے, کسی سیکٹیرین مسئلے کو پورے اس پہ لائیں گے, سب کچھ. Living in Gilgit Baltistan is so different because, as I said, کہ ہر جگہ جو ہے it is so different from the other area. Yes, ہر district جی. I don't think there's any other region in Pakistan which is as diverse culturally, geographically, linguistically جتنا گلگت بلتستان ہے. زبانیں یہاں پہ جتنی بولی جاتی ہیں, مطلب آپ کی زبان باقی جگہوں پہ بھی دیکھیں, آپ پنجاب میں اگر شروع کرتے ہیں, آپ نارتھ سے ساؤتھ تک چلے جائیں, زبان سمجھ سکتے ہیں آپ. ٹھیک ہے, یا تو ڈائلیکٹس ہیں ایک ہی زبان کے, اگر ڈائلیکٹس نہیں بھی ہیں, آئی ڈونٹ وانٹ ٹو اوفینڈ دا پیپل ہو اسپیک سرائکی, کیونکہ وہ کہتے ہیں کہ ڈائلیکٹ نہیں ہے, تو ایون اف یو ہیو ڈفرنٹ لینگویج یو کین انڈرسٹینڈ دا لینگویج, سمجھ آ جاتی ہے آپ کو پورے اس کی. آپ مجھے بتائیں کہ ایک شینا اسپیکر تو پروشاسکی کو سمجھ ہی نہیں سکتا, اور بلتی کا تو سب کہتے ہیں کہ اس سے بھی زیادہ مشکل ہے, اینڈ دین خوار اینڈ وقی اینڈ سو مینی لینگویجز یہاں پہ. جب آپ گلگت بلتستان آتے ہیں, اور انٹرسٹنگلی آئی کیم ٹو گلگت بلتستان دا فرسٹ ٹائم وین آئی واز پوسٹڈ ہیئر. آئی ہیڈ بین ٹو دا ریسٹ, آئی ایم ویری فانڈ آف ٹریولنگ, ملک سے باہر بھی ملک کے اندر بھی. آئی ٹریولڈ اے لاٹ. گلگت بلتستان اس ملک کی واحد جگہ تھی جہاں پہ میں نہیں آیا تھا اپنی پوسٹنگ سے پہلے. تو جب میں آیا اینڈ آئی اسٹارٹیڈ ٹریولنگ ہیئر اینڈ آئی اسٹارٹیڈ ورکنگ ہیئر, تب مجھے
پتہ چلا اس بات کا کہ گلگت بلتستان کو ڈیفائن کرنا, اس کو ایکسپلین کرنا از نو مین ٹاسک. یہ بہت ایک مشکل کام ہے. اور یہاں پہ انفیکٹ آئی وزٹڈ گلگت میوزیم جو FCNA میں بنا ہوا ہے, کل میں نے وزٹ کیا. اینڈ دیر آر سو مینی لیئرز آف ہسٹری ایز ویل. مطلب آئی ہیڈ اے گروپ آف پیپل ود می, اور جو ہسٹری آپ لوگوں نے پڑھی ہوئی ہے, کیونکہ بہت ساری ہسٹری یہاں پہ وربلی ٹرانسمٹ کی گئی ہے, ریکارڈڈ ہسٹری تھوڑی سی کم ہے. تو اس چیز کو لے کے ہر بندے کی ہسٹری بھی یہاں پہ ڈفرینٹ ہے, وچ از ویری انٹرسٹنگ. تو اس کو لے کے جب آپ گلگت بلتستان آتے ہیں تب آپ کو یہ پتہ چلتا ہے کہ اس کی جو ڈائیورسٹی ہے, اس کی جو کمپلیکسٹی ہے, اس کو آپ لوگ بیٹھ کے صرف یہاں سے واپس جا کے ایک ویڈیو بنا کے صرف یہ کہہ کے کہ کتنا خوبصورت علاقہ اور یہ وہ, یو کین ناٹ ڈوئنگ جسٹس ٹو اٹ. آئی ایم ناٹ سیئنگ دا پلیس از ناٹ پریٹی, اٹ از میجسٹک, بہت ہی خوبصورت علاقہ ہے. لیکن خوبصورتی جو ہے وہ ایک ایلیمنٹ ہے گلگت بلتستان کی پوری کہانی کا. ہم خوبصورتی پہ زیادہ فوکس کر کے ہم بھول جاتے ہیں یا ہم اگنور کر دیتے ہیں باقی ریالٹیز کو. جو ریالٹیز یہاں پہ ہیں, سیکٹیرین ایشوز ہیں یہاں پہ, پاورٹی کے ایشوز ہیں یہاں پہ, ہیومن ڈیولپمنٹ کے ایشوز ہیں یہاں پہ, کلائمیٹ کے, ڈیزاسٹرز کے, نیچرل کے بہت سارے ایشوز ہیں یہاں پہ. ان پہ کام کرنا, جو آپ کے لوگوں سے ریلیونٹ جو ریالٹی ہے اس کو ہم بڑی آسانی سے اگنور کر کے یہاں پہ نکل جاتے ہیں. اینڈ مائی بگیسٹ بیف ود دا ایشو از کہ ایٹ ٹائمس پیپل کم فرام سم ادر ایریا, وہ آ کے یہاں پہ دے اسٹے ان ریزورٹس جو کہ لوکلس کے ہوتے بھی نہیں ہیں. وہ اپنے پورے ایکسپیرینس میں ان کا شاید لوکلس کے ساتھ کمیونیکیشن بھی نہیں ہوتی. وہ ان ریزورٹس میں جو دس از ناٹ اے کامنٹ اگینسٹ دا پیپل جو باہر سے آ کے ہم بزنس کریں, ناٹ ایٹ آل. آئی ایم جسٹ سیئنگ ہاؤ تھنگس آر. کئی دفعہ لوگ وہاں پہ آتے ہیں بہت 5 اسٹار قسم کے ریزورٹس میں رہ کے, جہاں پہ ان کا لوکلس کے ساتھ انٹریکشن نہیں ہوتا, ان کو سیکھنے کا موقع نہیں ملتا. بیکاز آئی تھنک کہ جب آپ ٹریول کر رہے ہو تو یو ہیو ٹو لرن. آئی تھنک پرسنلی آئی ٹیک ٹریولنگ ایز اے لرننگ ایکسپیرینس. آپ سیکھتے ہو, وہ نہیں ہوگا آپ 4-5 دن رکیں گے, یو ول یوز دا فیسلٹیز آف دا ریزورٹ کے سب کچھ, وہی آپ کو گروپ ٹورز میں کچھ جگہوں پہ لے جائیں گے ویئر یو آر سراؤنڈیڈ بائی یور لائک مائنڈیڈ پیپل, جو آپ سارے کے سارے آئے تھے. وہی میموریز, وہی تصویریں, وہی ویڈیوز لے کے آپ واپس چلے جائیں گے. اینڈ دین یو ول اسٹارٹ سیئنگ کہ گلگت بلتستان تو میری زندگی بدل دی اور یہ سب کچھ ہو گیا. سو آئی تھنک وہ ایک ہم جو پوری ایک جو اسپیسیفک کے ایلیمنٹس ہیں اس پوری پکچر کے, جن پہ ہمیں زیادہ فوکس کرنا چاہیے, جو یہاں رہ کے آپ کو اندازہ ہوتا ہے, وچ از انٹرسٹنگ. آپ کو یہاں رہ کے اندازہ ہوتا ہے. I would have done the same had I not been living in Gilgit Baltistan for the past 2 years. تو میں بالکل کسی کے خلاف یہ بات نہیں کر رہا, نہ میں کرٹیسزم کر رہا ہوں. This is how it is. میں بھی اتنا ہی uninformed تھا اس سے پہلے. I have no qualms in admitting what is truth. لیکن جب یہاں آپ رہتے ہو تو پھر you realize کہ there's so much to do, so much to address, so much to work on. And I don't say that as the burden of someone who's from outside. I'm just saying کہ آپ جب لوگوں کے ساتھ بیٹھتے ہو یہاں پہ سیکھتے ہو تب آپ کو چیزوں کا پتہ چلتا ہے. تو آئی تھنک وہ جو لرننگ کا ایک کرو ہے وہ یہاں گلگت بلتستان میں رہ کے آپ کو پتہ چلتا ہے کہ کس طرح کے ایشوز ہیں یہ وہ. اور کچھ ایشوز بڑے سویئر ہیں. سردیوں میں یہاں پہ بجلی نہیں ہوتی, تو اس میں جس طرح سے ہم ٹھنڈ بھی بہت زیادہ ہوتی ہے. ٹھنڈ کا پھر مجھے اتنا ایشو نہیں ہے کیونکہ میں احمد آباد سے ہوں, which is also لائٹ کا مسئلہ جو ہے وہ بجلی یہاں پہ نہیں ہوتی ہے, لائٹ نہیں. That is something we don't talk about. So I didn't. جی. سو ہیلتھ سیکٹر میں بھی آپ نے کام کیا ہے, تو اس میں ہیلتھ سیکٹر میں میجر ایشو کون سا آپ کو لگتا ہے کہ آپ ڈاکٹر بھی ہیں, آپ وہ جو گیپ فل کرنا چاہتے ہیں گلگت بلتستان میں, کوئی بھی ہوں گے تو بہت زیادہ ڈیفینیٹلی. جی آئی تھنک کچھ ایشوز ایسے بھی ہیں جن کے بارے میں بات کرنا شاید یہاں پہ مناسب نہیں ہوگا, یہ فورم نہیں ہے. لیکن آئی تھنک ایک ایشو جو اگین بڑا, جیسے میں نے پہلے بات کی, گلگت بلتستان کا ہر ایشو بڑا پیکولیئر ہے. اس کو آپ نے اسپیسیفک گلگت بلتستان کے لیے ہی ڈیل کرنا ہوتا ہے, آپ کہیں اور سے اٹھا کے پالیسی یہاں پہ نہیں کر سکتے. ہیلتھ میں یہاں پہ جو ایک بڑی انٹرسٹنگ چیز ہے, جو مشکل بھی ہے لازمی طور پہ, وہ یہ ہے کہ جو ٹرین ہے گلگت بلتستان کی, اس میں آپ کو ہیلتھ کوریج کے لیے بہت زیادہ محنت کرنی پڑتی ہے. ٹھیک, یہاں پہ ایسا ہے, باقی جگہوں پہ ایسا نہیں ہے اوور آل. ٹھیک ہے, مطلب کچھ جگہ پلینس ہیں, اگر ماؤنٹینس ریجنس بھی ہیں تو ایسے پہاڑ آپ کو نہیں ملتے اوور آل کسی, یا اس کنسنٹریشن میں نہیں ملتے, ٹو پٹ اٹ فیئرلی. اب اس کو لے کے ہم جب میپنگ کرنے بیٹھتے ہیں ہیلتھ کی فیسلٹیز کو, تو ہمارے پاس یہاں پہ چھوٹی چھوٹی ہیلتھ فیسلٹیز بہت زیادہ کنسنٹریشن میں ہوتی ہیں. اور جب میں بیٹھ کے اپنے آفس میں میپ پہ دیکھ رہا ہوتا ہوں تو آئی مائٹ میک اے کامنٹ کہ ان کی ضرورت کیا ہے, اس کے ساتھ تو ایک اور بھی ہیلتھ فیسلٹی ہے, لوگ ادھر کیوں نہیں چلے جاتے, لوگ یہ کیوں نہیں کر لیتے.
بٹ وین یو ایکچولی گو ٹو وزٹ دوز ایریاز آپ کو پتہ چلتا ہے کہ جو آپ کو نقشے پہ ادھر سے ادھر پوائنٹس نظر آ رہے ہیں وہ ایکسس میں پورے کسی پہاڑی کی اس سے کسی گورج سے گزر کے کسی بہت اس میں تو وہ دیٹ از اس چیز کو لے کے ظاہر ہے پھر مسئلہ بھی زیادہ پڑ جاتا ہے ایکسیس کے کیونکہ مسائل ہیں. تو پھر جو آپ نے اپنا پورا ہیلتھ کیئر اسٹاف کو پوسٹ کرنا ہے وہاں پہ وہ بھی پھر آپ نے دیکھنا ہے کہ ان کی ایکسیس کیسے ہوگی. پھر اگر آپ وہاں پہ ان کو پوسٹ بھی کر رہے ہیں کیونکہ آپ کو لوگوں کو فیسلٹیز بھی ہیلتھ کی پرووائڈ کرنی ہے ان کے لیے وہاں پہ کیا ایکسیس موجود ہے کیا نہیں ہے. پھر باقی آپ کو تھوڑا سا یہ بھی دیکھنا پڑتا ہے کہ آپ کس علاقے کے جو ہم نے ڈسٹرکٹ کی ڈائیورسٹی کی بات کی آپ کس علاقے کے بندے کو کس علاقے میں پوسٹ کر رہے ہو. بیکاز دیر ہیو بین کیسز آئی ول ناٹ نیم دا ڈسٹرکٹس ہیئر بٹ دیر ہیو بین کیسز دیٹ آئی پوسٹڈ سم ون فرام اے پرٹیکولر ڈسٹرکٹ فرام اندر ڈسٹرکٹ ٹو اندر ڈسٹرکٹ سوری اینڈ دے جسٹ کیم ٹو می کہ ہم تو ریزائن کر دیں گے اگر آپ نے آرڈر واپس نہ لیا ہم اس جگہ پہ کام ہی نہیں کر سکتے ایکسیپٹنس نہیں. اس طرح سے آئی تھنک وہ جو پیکولیئر قسم کے ایشوز ہیں اس کو لے کے یہ میں ہیلتھ سروس ڈلیوری کی بات کر رہا ہوں وہ چیزیں یہاں پہ تھوڑی سی ڈفرینٹ ہو جاتی ہیں. یہاں پہ اگین یو ہیو ٹو انگیج مور آپ کو ریالٹی بیسڈ تھوڑی سی سمجھنے میں پھر زیادہ ٹائم لگتا ہے کس طرح سے کیوں ہو رہا ہے اور یہ کیا اور اس میں جو ہے وہ آپ کئی دفعہ جب آپ کرتے ہو اب دیکھیں سرکاری اداروں کے مسئلے تو کئی ہوتے ہیں اس کو لے کے ٹھیک ہے ریسورسز کے مسائل ہوتے ہیں ہیومن ریسورس کے وہ سب مسائل ہوتے ہیں. تو ان کے ساتھ جگل کرتے کرتے اس کے ساتھ جب ایک اسپیسیفک گلگت بلتستان کا کیونکہ باقی جو مسائل ہیں ہیلتھ کے یہاں پہ وہ باقی صوبوں کے بھی ہیں ہیومن ریسورس کے مسئلے باقی آپ کے فائنینسز کے وہ باقی صوبوں میں بھی ہوں گے 19-20 کا فرق ہوگا 18-20 کا فرق ہوگا لیکن ایسے ہی ہوں گے. لیکن گلگت بلتستان کی جغرافی جو ہے وہ اس چیز کو بالکل ہی ایک ڈفرینٹ آپ کے لیے مسائل پیش کرتی ہے. جی مشکل ہو جاتی ہے بالکل. تو اس کو پھر ایڈریس بھی ہم اسی طرح سے کرتے ہیں. پھر ہم اسپیسیفک کچھ پیکیجز لے کے آتے ہیں کچھ انسینٹیوائز کرنے کی کوشش کرتے ہیں. تو وہ آئی تھنک دیٹ از دا چیلنجنگ پارٹ آف. اوکے سو آئی نو یو آر اے رائٹر. جی آئی تھنک اٹس اے ہابی. یو ٹیل می. یس جی. اور ریسنٹلی آپ نے بک بھی لکھی ہے دی پلگرمز. جی سو ٹیل اس اباؤٹ یور رائٹنگ جرنی کہ رائٹنگ کا شوق کہاں سے آ گیا اس سب کے ساتھ. پھر ایک اور ایک تو بڑی آئی ول تھینک یو فار آسکنگ دس کوشچن کیونکہ لوگوں کو بہت زیادہ اس چیز پہ دے کین ناٹ آئی ڈونٹ نو وہ نہیں کر سکتے اس چیز کو پلیس نہیں کر سکتے کہ بھائی ابھی ڈاکٹری کی بات ہو رہی تھی ابھی سول سروس کی بات ہو رہی ہے ایک دم سے کتاب کدھر سے آ گئی. آئی تھنک میرے لیے رائٹنگ از آل دا مور امپورٹنٹ کیونکہ دا ادر تھنگس آئی ڈو آر ویری پریکٹیکل تھنگس آر ویری پریکٹیکل ہینڈز آن تھنگس وہ آپ کر رہے ہیں. اینڈ رائٹنگ دین اور جو باقی چیزیں آپ کر رہے ہیں دے آر ود لمیٹیشنس. ٹھیک ہے آپ جب ڈاکٹری کر رہے ہیں آپ ظاہر ہے اپنی مرضی سے وہاں پہ نہیں کر سکتے. یو آر باؤنڈ ایگزیکٹلی یو آر باؤنڈ بائی رولز یو آر باؤنڈ بائی دا انٹرنیشنل بیسٹ پریکٹسز یو آر باؤنڈ بائی ریسرچ کہ آپ کیا. اب ظاہر ہے میں آئی کین ناٹ بی جسٹ ٹو بی کریٹو ود دا پیشنٹ. میں کوئی سر کے درد کا ہے میں اس کو اینٹی بایوٹک نہیں دے سکتا کہ بھائی چلو دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے. یو کین ناٹ ڈو دیٹ. اسی طرح سے جب آپ سرکار میں کام کر رہے ہیں تو یو ہیو ٹو فالو اے ویری اسٹرکٹ آپ کے جو سارے لاز ہیں لیگل فریم ورک کے بغیر کام کہیں نہیں کرتے. اپنی مرضی سے کام سرکار میں نہیں چل رہا ہوتا. تو یو آر باؤنڈ بائی ریسٹرکشنز اینڈ آئی ڈو انجوائے دیٹ آلسو. آئی ڈو انجوائے دیٹ. اس میں یو ہیو سم تھنگ ٹو فال بیک آن. آپ کو پتہ ہے کہ آپ کیا کر سکتے ہو کیا نہیں کر سکتے اینڈ اٹس گڈ ٹو ہیو دیٹ سینس آف ڈائریکشن ایٹ ٹائمس. ڈوئنگ دیٹ اس کے بعد پھر جب آپ رائٹنگ کو فیکٹر ان کرتے ہیں پھر رائٹنگ از یور 180 ڈگری کانٹراسٹ ٹو دا ادر تھنگس یو آر ڈوئنگ. اوکے سو ایک چیز جو میں اپنے ہر گیسٹ سے پوچھتی ہوں کہ آپ کا ڈیٹاکس ہے کہ ظاہر پروفیشنل لائف کے علاوہ بھی آپ کو لائف میں کمپوننٹ رکھنا ہوتا ہے. آئی تھنک رائٹنگ از یور ڈیٹاکس اف آئی ایم ناٹ رانگ. یس آئی تھنک رائٹنگ از ون آف مائی ڈیٹاکسز ٹو پٹ اٹ ان اے بیٹر وے. جی میرے کافی اس کے علاوہ بھی کافی شوق ہے. تو رائٹنگ از ون آف مائی ڈیٹاکسز. جی تو اس میں رائٹنگ بیکمز آل دا مور امپورٹنٹ کیونکہ پورا دن جب آپ اس طرح سے کام کر رہے ہیں وین یو آر فالوئنگ اے ہائرارکی ایک پراپر سیٹ اپ میں رولز لاز پڑھ کے ہر چیز کو یو ہیو ٹو بی ویری کلیئر کہ آپ سگنیچر اپنا کس ڈاکومنٹ پہ کر رہے ہیں کیوں کر رہے ہیں. یو ہیو ٹو بی ویری کلیئر اباؤٹ ایوری فائل آل دوز تھنگس. اس کے بعد وین یو فائنڈ ٹائم فار رائٹنگ وچ آئی ڈونٹ آلویز ڈو لیکن جب آپ کو پھر ٹائم ملتا ہے تو پھر دیٹ از یور آپ کو وہ نا کھلی پچ مل گئی ہے. مطلب آپ صرف آپ کے پاس ہی بیٹ ہے اور آپ کے پاس ہی بال ہے کوئی فیلڈر ہی نہیں ہے وہاں پہ. تو آپ پھر یو آر ڈوئنگ وٹ ایور یو وانٹ ٹو ڈو. آپ اس میں جو ہے رائٹنگ کی ایک بہت انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ آل دو اکیڈیمک رائٹنگ میں آپ کو اسٹرکچر سکھائی بھی جاتے ہیں کریٹیو رائٹنگ میں آپ کو بتایا جاتا ہے بٹ دین آئی تھنک دیر از آلسو سم اسپیس فار ریفیوٹنگ دوز رولس. بہت سارا اچھا لٹریچر جو لکھا گیا ہے وہ اچھا مانا اس لیے جاتا ہے کہ اس نے جو ہے وہ جو آپ کے پری ڈیفائنڈ رولز ہیں ان کو چیلنج کر کے اپنا ایک نئی لینگویج بنائی اس چیز میں.
تو آئی ڈونٹ فالو مچ رولس وین آئی ایم رائٹنگ, آئی جسٹ ڈو مائی اون تھنگ. اس میں بیٹھ کے پھر آئی کین جسٹ سو یو آر ویری مچ ان کنٹرول وائل یو آر رائٹنگ, اپنے کیریکٹرس کو لے کے, اپنی سچویشنس کو لے کے. اینڈ آئی تھنک وچ آئی تھنک لٹل آن دا too much of a metaphysical side, but writing also helps you live multiple lives. I think for a person like me, مجھے بہت, جیسے آپ نے کہا ڈیٹاکس والی بات, I think I have a lot of detoxes. There's so much I want. I was also a filmmaker at a particular time. I am also a photographer. In fact, one of my pictures of Takht Bhai, جو ایک بدھسٹ ہیریٹیج سائٹ ہے خیبر پختونخوا میں, اس کی ایک تصویر جو ہے وہ میری کھینچی ہوئی ابھی برلن میں. گندا, I don't know exactly لوکیشن, لیکن برلن میں ایک میوزیم ہے وہاں پہ. آئی نو بٹ آئی کی ناٹ پروناؤنس دا نیم بیکاز اٹس جرمن. تو وہاں پہ ان کی ایک گندھارا گیلری ہے پرماننٹ, وہاں پہ کریے. سو آئی تھنک آئی لو ٹریولنگ. یہ بہت ساری اس طرح کی باتیں. دین آئی ہیو اے ویری ینگ فیملی ایز ویل, تو میری بیٹی اور یہ سب کچھ. تو آل آف دیز تھنگز ریئلی کنزیوم یو ان اے گڈ وے اس چیز کو لے کے. بٹ آفٹر ڈوئنگ سو مچ اینڈ آفٹر پلاننگ ٹو ڈو سو مچ, کیونکہ ابھی میرا تھاٹ پروسیس بہت تیز چل رہا ہے, تو میرا جو ہے اس کے ساتھ تھوڑا سا اسپیکنگ کے ساتھ ربط ٹوٹ رہا ہے. سو آئی تھنک وین یو فیل لائک یو وانٹ ٹو ڈو سو مچ اینڈ یو آلسو نو دیٹ یو وونٹ بی ایبل ٹو ڈو آل آف دیٹ بیکاز دیر از ون شارٹ لائف جو ختم ہو جانی ہے. سو آئی تھنک ان دیٹ اسپیس رائٹنگ ہیلپس یو live the lives that you know you will not be able to live. So I think that this is one metaphysical way to look at writing. So living in Gilgit Baltistan, کچھ گلگت کے بارے میں لکھنے کا سوچا ہے؟ یہ بڑا آپ نے انٹرسٹنگ سوال پوچھا ہے. میں گلگت کے بارے میں لکھ چکا ہوں. جی ایک تو آئی رائٹ نان فکشن, میں آرٹیکلس لکھتا ہوں کچھ اخباروں کے لیے, کچھ میگزینس کے لیے. تو گلگت کے جگہوں کے بارے میں ٹریول آرٹیکلس میں نے کافی لکھے ہیں, بہت ساری جگہ میں نے کور کی ہیں. بٹ آئی تھنک دا مور انٹرسٹنگ تھنگ از, جو میں آپ کے اس توسط سے اناؤنس کر رہا ہوں, آئی ایم ناٹ اناؤنسڈ اٹ بفور. آئی ہیو ایکچولی ریٹن اے سیکنڈ بک. اٹ از کالڈ, اس کا ٹائٹل میں نے اناؤنس نہیں کیا, ابھی کر رہا ہوں. اٹ از کالڈ بفور دا چیری بلاسمس, اینڈ اٹ از ایکچولی بیسڈ ان گلگت بلتستان. آل آف دا اسٹوری از بیسڈ, اٹس اے پراپر گلگت بلتستان کا ناول. اوکے, تو وہ کمپلیٹ جی وہ کمپلیٹ ہو چکی ہے. میرے ایک دوست ہیں جو رائٹر ہیں, اویس خان, ہی از این ایوارڈ وننگ رائٹر, 5-6 کتابیں لکھ چکے ہیں. آج کل وہ اس کی ایڈیٹنگ پہ ان کے ساتھ آئی ٹیمڈ اپ ود ہم ٹو فار دا فائنل ایڈیٹنگ آف دا بک. تو آج کل اس کی فائنل ایڈیٹنگ چل رہی ہے. جب وہ ہو جائے گی تو پھر آئی بی اپروچنگ پبلشرز جی اس کا, پھر اس کے بعد پبلشنگ کی اس کی شروع. دیٹس گریٹ, اچھا لگا سن کے, کیونکہ میں یہ سوچ رہی تھی کہ گلگت پہ, کیونکہ اتنا ٹائم ہو گیا گلگت میں رہے ہوئے, تو میں نے کہا کچھ تو شاید کوئی بک لکھی ہوئی ہو. سو ایک کوئی میسج, اٹ کوڈ بی اینی تھنگ, کسی چیز پہ آپ کوئی ٹپ دینا چاہیں ہمارے پلیٹ فارم سے, کوئی میسج کچھ بھی. دیکھیں میسج تو مجھے آنیسٹلی نہیں لگتا کہ میں میسج دوں گا تو لوگ سنیں گے. آئی ڈونٹ تھنک آئی ایم, اٹ کوڈ بی اینی تھنگ, یور اوپینین اور جس چیز پہ آپ کچھ کہنا چاہیں. میں اوور آل ایک بات, میں آتے ہوئے بھی یہ سوچ رہا تھا, میں اوور آل ایک بات کرنا چاہتا ہوں کہ گلگت بلتستان کو لے کے اسپیسیفکلی, لیکن سب جگہوں پہ اوور آل I really find it کہ میسج شاید آپ لوگوں کے لیے زیادہ ہے, آڈینس سے زیادہ, لیکن آڈینس کین آلسو ریلیٹ ٹو اٹ. I find it very heartening to see people like you putting up efforts to do the things that you really want to do. I think that is quite something. ظاہر ہے آپ لوگوں کے اور بھی کچھ پلانس ہوں گے which is pretty fine. ہر کوئی زندگی میں ایوالو ہر وقت کر رہا ہوتا ہے. Everyone is aiming for the better things. لیکن this personally gives me, I don't know, a lot of hope or a lot of, I think, positivity to see people doing what they believe in and people actually doing it with fairness. مطلب اس طرح سے کہ آپ ہر اینگل سے چیزوں کو دیکھ رہے ہیں, آپ کام کرنے کی کوشش کر رہے ہیں, یو آر پوٹنگ اپ یور بیسٹ شو, یہ سب کچھ. سو آئی تھنک یہ چیز جو ہے I might find it lacking کچھ جگہوں پہ. آئی تھنک یہ جو چیز ہے نا, اب جو لوگ مجھے شاید سن رہے ہیں وہ ریلیٹیولی کچھ ینگر لوگ ہوں گے, تو یہ پرابیبلی ایک میسج ہوگا کہ جسٹ لیو یور لائف ویری فیئرلی, یو نو, انگیج ود ایوری تھنگ. اس میں آپ لیٹ اٹ کنزیوم یو آلسو, یو وانٹ فائنڈ دس ٹائم اگین, اینڈ جسٹ ڈو وٹ ایور یو بلیو ان, ڈو اٹ ود آنیسٹی. وہ سب چیزیں, اینڈ دا ورلڈ از ٹو بگ کہ آپ کو یو نو ٹو بی ڈس ہارٹنڈ بائی اے سنگل ایونٹ. بہت کچھ ہے آپ کے پاس, بہت اپرچونیٹیز اور آئیں گی, آپ کو بہت سارے مواقع ملیں گے اس طرح سے. سو آئی تھنک دس از ون میسج دیٹ جسٹ
keep at it. جو کچھ آپ کے پاس ہے جو ہے make the best use of it, keep at it, اور چیزیں انشاءاللہ بہتر ہوں گی. Yes, inshallah. So thank you so much for joining and looking forward to your second book. جیسے ہی آئے آپ ہمیں بھی دے دیں ایک بک, ہم ضرور ضرور. میں آپ کو اپنی پچھلی کتاب بھی ایسی یو ہیو پٹ سم بکس ہیئر, تو میں آپ کو پلگرمز بھی یہاں پہ رکھوا دوں گا. اور دس وین دا سیکنڈ بکس کم, آئی ہوپ بیکاز آلسو بیکاز آئی ایم لیونگ گلگت ناؤ, آئی بی گون سون, میرے 2 سال پورے ہو چکے ہیں. بٹ آئی ہوپ ٹو کم بیک ٹو گلگت بلتستان once that book is published, اور آئی ہوپ کہ we can talk about it. Yes, we can meet again. Thank you so much for joining us. Thank you very much.